السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے کہ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ریٹ کا ایگزام جو ہم نے دیا تھا ابھی 26 سپٹمبر کو جو ایگزام ہوا تھا اسے رد کر دیا گیا ہے پیپر لیک ہونے کی وجہ سے، اور کافی الگ ہی ماحول رہا تھا ان 3-4 مہینوں میں، لیکن آخر یہ نتیجہ نکلا کہ ریٹ کو رد کر دیا گیا ہے۔ لیول 2 کے جو ابھیرتھی تھے ان کو اب دوبارہ سے ایگزام دینا پڑے گا، اور اب ایگزام بھی دو ہوں گے، ایک پاترتا کا الگ ہوگا اور سبجیکٹ کے حساب سے الگ ایگزام دینا پڑے گا۔ تو ساتھیوں، ہم اردو سے ہیں اور اردو کے پد بھی اب کی بار انشاءاللہ کافی اچھے پد آنے کی، اچھی سنکھیا میں پد آنے کی سمبھاونا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں یہ ہمارے پاس بہت ہی بہترین موقع ہے، گولڈن چانس ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سیکنڈ گریڈ کی بھرتی بھی نزدیک ہے، تو ہم انشاءاللہ ایک ویڈیو ایسا بنائیں گے جس میں ریٹ اور سیکنڈ گریڈ کے سلیبس کو کمپیئر کر کے دیکھیں گے کہ کون کون سے ایسی چیزیں ہیں، کون کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جو سیم ہیں۔ تو ساتھیوں، ہم اب ہمارے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اختر شیرانی کا لکھا ہوا ایک اختر شیرانی کی لکھی ہوئی ایک نظم ہے جس کا نام ہے ایک دیہاتی لڑکی کا گیت۔ یہ ایک دیہاتی لڑکی کا گیت ہے جس کو اختر شیرانی نے لکھا ہے، اور یہ ایک نظم ہے۔ ساتھیوں، میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ نظم اور نثر ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہ نظم الگ چیز ہوتی ہے اور نثر الگ چیز ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہمارا سلسلہ ہے جان پہچان درجہ 9 کی بک سے نثری اسباق جو تھے وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں، اب نظمی اسباق ہم پڑھ رہے ہیں۔ لیکن نظم میں بھی الگ الگ اصناف ہوتی ہیں، جیسے غزل ہوتی ہے، قصیدہ ہوتا ہے، اسی طرح سے مرثیہ ہے، اور نظم خود بھی ایک الگ صنف ہے۔ نظم خود بھی ایک الگ صنف ہے، اس لیے ساتھیوں اس چیز کا ہمیں دھیان ہونا چاہیے کہ نظم بھی ایک الگ صنف ہے۔ اختر شیرانی کی یہ ایک نظم ہی ہے۔ اگر اس کو پوچھا جائے کہ یہ صنف کون سی ہے تو یہ نظم ہی ہے، غزل نہیں ہے، کوئی قصیدہ نہیں ہے، بلکہ ایک نظم ہے، ان کی لکھی ہوئی ایک بہترین نظم ہے۔ اختر شیرانی کی پیدائش 1905 عیسوی میں ہوئی۔ اختر شیرانی کی پیدائش 1905 عیسوی میں ہوئی، اور ان کا انتقال 1948 عیسوی میں ہوا۔ ان کا انتقال 1948 عیسوی میں ہوا۔ محمد داؤد خاں اختر شیرانی، محمد داؤد خاں اختر شیرانی راجستھان کے ٹونک شہر میں پیدا ہوئے۔ وہ اردو کے مشہور محقق اور ادیب حافظ محمود خاں شیرانی کے بیٹے تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑے محقق اور ادیب ہوئے ہیں اردو کے، محمود خاں شیرانی۔ ان کے والد کا نام ہمیں یاد رکھنا ہے، پوچھا جا سکتا ہے۔ ریاست ٹونک کا ماحول نہایت علم پرور اور زبان و ادب کو فروغ دینے والا تھا۔ ریاست جو ٹونک تھی، اس وقت جو ریاست تھی ٹونک، اس کا ماحول علم پرور یعنی علم سے بھرپور تھا، اور علم والا ماحول تھا وہاں، زبان اور ادب کو فروغ دینے والا تھا، یعنی جو اردو زبان ہے، اردو ادب ہے، اس کو فروغ دینے والا ماحول وہاں کا تھا۔ اختر شیرانی کی پرورش اسی ماحول میں ہوئی۔ انہیں فطرت سے بے پناہ لگاؤ تھا، فطرت سے بے پناہ لگاؤ تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی فطرت ہیں، قدرتی جو چیزیں ہیں اللہ کی طرف سے، ان چیزوں پر بہت ہی زیادہ لگاؤ اختر شیرانی کو تھا،
قدرتی مناظر کو انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا، جیسے پیڑ پودے، زمین آسمان، چاند، سورج، ہوا، پانی۔ ایسے منظر کو انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں پیش کیا۔ منظر کی جمع ہے۔ اختر شیرانی کو رومانی شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں گیتوں جیسی روانی اور نغمگی ہے۔ اختر شیرانی کی شاعری میں گیتوں جیسی روانی ہے اور گیتوں جیسی نغمگی ہے، یعنی ایک لے ان کی شاعری میں ہے، ایک ترنم ان کے شاعری میں آتا ہے۔ نظم، گیت اور سانیٹ ان کی پسندیدہ اصناف ہے۔ نظم، گیت اور سانیٹ ان کی شاعری کا کلیات شائع ہو چکا ہے۔ ان کی شاعری کا کلیات شائع ہو چکا ہے۔ اختر شیرانی کی نظموں کا دوسرا اہم موضوع حب الوطنی ہے۔ حب الوطنی یعنی وطن سے محبت، یہ بھی ان کا ایک اہم موضوع رہا ہے۔ محبت، وطن کی محبت پر بھی انہوں نے بہت سے شعر و شاعری کی ہے، بہت سے نظمیں لکھی ہیں۔ ان کی نظموں میں اپنی دھرتی اور اس کے حسن کے جلووں کا عکس جھلکتا ہے۔ اپنی دھرتی یعنی اپنے بھارت کی، اپنے ہندوستان کی دھرتی اور اس کے حسن یعنی اس کی خوبصورتی کے جلووں کا عکس جھلکتا ہے، جنہیں پڑھ کر ایک مانوس فضا کا احساس ہوتا ہے۔ اختر شیرانی مقبول اور باکمال شاعر تھے۔ ان کا انتقال عین جوانی میں ہوا۔ ان کا انتقال عین جوانی میں ہوا، یعنی 1905 میں یہ پیدا ہوئے تھے اور 1948 میں ان کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی لگ بھگ ان کی عمر 43 برس تھی۔ تو ساتھیوں، یہ اختر شیرانی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اختر شیرانی کا ایک مختصر سا ہم نے تعارف پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ان کی نظم ایک دیہاتی لڑکی کا گیت۔ سنو یہ کیسی آواز آ رہی ہے، سنو یہ کیسی آواز آ رہی ہے، کوئی گاؤں کی لڑکی گا رہی ہے۔ اختر شیرانی نے اپنے پہلے شعر میں کہا ہے کہ سنو سنو، دیکھو یہ کیسی آواز آ رہی ہے، کوئی گاؤں کی، کوئی دیہات کی لڑکی گیت گا رہی ہے۔ فضا پر، بستیوں پر، جنگلوں پر دھواں دار ایک بدلی چھا رہی ہے۔ اب وہاں کا ماحول انہوں نے پیش کیا ہے کہ فضا پر یعنی ماحول ایسا ہے کہ بستیوں پر، جنگلوں پر دھواں دار بدلی چھا رہی ہے، یعنی بادل چھا رہے ہیں۔ چھما چھم مہ کی بوندیں پڑ رہی ہیں، چھما چھم مہ کی بوندیں پڑ رہی ہیں کہ ساون کی پری کچھ گا رہی ہے۔ چھما چھم مہ یعنی برسات کی بوندیں، مہ یعنی برسات کی بوندیں پڑ رہی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ساون کی کوئی پری کچھ گا رہی ہے۔ اس چھما چھم کی آواز کو دیکھ کر کے اور اس لڑکی کے گیت کے بارے میں بیان فرمایا جا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ساون کی پری ہی کچھ گا رہی ہے۔ ماحول ایسا ہے کہ برسات ہو رہی ہے اور اس میں اس گیت کو سننے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ساون کی کوئی پری کچھ گا رہی ہے۔ ہوا کی سرسراہٹ ہے فطرت، ہوا کی سرسراہٹ ہے فطرت، پرانی زندگی دہرا رہی ہے۔ یعنی ایسی فطرت نظر آ رہی ہے کہ ہوا کی سرسراہٹ ہے اور اس گیت میں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی پرانی زندگی گا رہی ہے، پرانی زندگی کو دہرا رہی ہے۔ یہ گھر سسرال ہوگا شاید اس کا، یعنی جس گھر سے وہ گا رہی ہے یہ گھر شاید اس کا سسرال ہوگا، جبھی ماں باپ کی یاد آ رہی ہے۔ تبھی کیا آ رہی ہے؟ ماں باپ کی یاد آ رہی ہے۔ جبھی مصروف ہے آہو فغاں میں، جبھی مصروف ہے یعنی بیزی ہے، یعنی اپنے آپ کو دکھ درد میں بیزی کر رکھا ہے، مصروف کر رکھا ہے۔
جبھی غمگین لے میں گا رہی ہے، تبھی غمگین لے میں گا رہی ہے، یعنی دکھ درد میں نظر آ رہی ہے، غمگین ترنم کے ساتھ میں وہ گا رہی ہے۔ یہ اشعار اختر شیرانی نے اپنی نظم میں کہے۔ آگے فرمایا کہ شوالے میں گجر بھی جاگ اٹھا، شوالے میں گجر بھی جاگ اٹھا، یعنی شیو جی کا جو مندر ہوتا ہے اس میں گھنٹا بھی بجنے لگ گیا، ٹھنا ٹھن کی آواز آ رہی ہے، ٹھنا ٹھن کی آواز آ رہی ہے، کوئی چڑیا نکل کر گھونسلے سے گھنے جنگل میں منگل گا رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی چڑیا گھونسلے سے نکل کر کے گھنے جنگل میں کوئی منگل گا رہی ہے، یعنی اپنی خوشی کا اظہار کر رہی ہے۔ کوئی بکری کہیں کرتی ہے میں کوئی بچیا کہیں چلا رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی بکری میں کرتی ہے اور کوئی بچیا کہیں چلا رہی ہے، یعنی بچیا جو گائے کا بچہ ہوتا ہے اس کو بچیا کہا گیا ہے۔ مگر ان سب سے بے پرواہ وہ لڑکی، برابر گیت گائے جا رہی ہے۔ یہ اختر شیرانی کا گیت تھا، اور یہ الفاظ معنی فضا کا مطلب ماحول ہے، غمگین یعنی رنجیدہ، اداس مصروف یعنی مشغول، آہ و فغاں دکھ درد کا اظہار کرنا، گجر گھنٹا منگل گانا خوشی کے گیت گانا، شیوالے شیو مندر، بچیا گائے کا مادہ بچہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔